بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ گل۔ ناظرین، ایک بہت ہی زیادہ دل دہلا دینے والا واقعہ آج آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ اس واقعے کو سن کر آپ لوگوں کا بھی انسانیت پر سے، رشتوں پر سے اعتبار اٹھ جائے گا۔ جب میں نے یہ واقعہ سنا، مجھے اس کو رپورٹ کرنے کا دل ہی نہیں کیا، لیکن کیونکہ ہمیں اویئرنیس دینی ہے اور ہمیں خبریں بھی بتانی ہے، تو جس قدر میں اس وقت اداس ہوں اور جس بربریت اور بے رحمی کا مظاہرہ کیا گیا ہے ایک بچی کے ساتھ، وہ آپ لوگوں سے شیئر کرنا بہت زیادہ ضروری تھا۔ تو کائنڈلی یہ پروگرام پورا دیکھیں گے اور اس سے سبق حاصل کریں گے۔ ایک باپ جو 2 دن سے اپنی بیٹی کو تلاش کر رہا تھا، کال کر رہا تھا، لیکن اس کی بیٹی اس کو کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ جواب دینا تو دور کی بات، اس کا نمبر بھی آف تھا۔ تو وہ سسرال چلا گیا اور سسرال جا کر اس نے پوچھا کہ میری بیٹی کہاں ہے، راز کیا ہے۔ تو اس کو کہا گیا کہ الزام زمین پر کر کے، اور اس کو کہا گیا کہ آپ کی بیٹی جو ہے وہ اپنے کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہے، اور ہم اپنی عزت کے مارے چپ رہے، کسی کو کچھ نہیں بتایا، ہم خود اپنی طرف سے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے رہے، پولیس میں بھی اطلاع نہیں دی، موبائل بھی ساتھ لے گئی ہے، ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے لائق ہی نہیں رہے۔ تو باپ کو یقین نہیں آیا، باپ تھا نا، کیسے یقین آتا؟ اس نے اپنی بیٹی کو پیدا کیا، پالا پڑھایا، اس کی ہر ایک عادت سے واقف تھا۔ 4 سال پہلے اس نے بہت چاؤ سے اپنی بیٹی کی شادی اپنی سالی کے گھر پر کی تھی، یعنی بیٹی کی خالہ کے گھر پر شادی کی تھی، اور دونوں بہت خوش تھے میاں بیوی۔ یہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، پڑھی لکھی تھی لڑکی، زہرا نام بتایا جا رہا ہے اس کا، اور اس کا شوہر بھی اس سے اتنا ہی زیادہ پیار کرتا تھا۔ بہت ساری گھر میں ناچاکیاں ہوئی، تو اس کے شوہر نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس کو اپنے ساتھ اٹلی لے جاؤں۔ تو وہ اس کو اپنے ساتھ اپنے جہاں وہ جاب کرتا تھا اٹلی میں، وہاں وہ اس کو لے گیا۔ اب یہ 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے، ٹھیک ہے۔ اب بیوی نے جب اس کو کہا کہ مجھے بھی تمہارے ساتھ جانا ہے، میں یہاں نہیں رہ سکتی، مجھ پر یہ ہے وہ ظلم ہوتا ہے اس طرح سے، تو اب وہی اوبیسلی وہ اس کا شوہر تھا، اور جو ظلم کرنے والے تھے ان کا بھی بھائی بیٹا تھا، اس کو پتا تھا صرف عادتوں کا، وہ اس کو اپنے ساتھ اٹلی لے گیا۔ ابھی کچھ ہی عرصے پہلے وہ اٹلی سے واپس آئی تھی، تو آگے ساتھ اس کے ساتھ ایک بہت ہی نام، ایک بہت ہی زیادہ بھیانک واقعہ پیش آیا۔ اچھا، اس کے باپ نے تلاشی گمشدگی کی رپورٹ قریبی تھانے میں جا کر جمع کروا دی۔ پولیس نے سسرالیوں سے بیان لیے، تو ہر ایک کے بیان میں تضاد پایا گیا۔ چنانچہ زہرا کی ساس اور نندوں کو شامل تشویش کیا گیا، جس پر انہوں نے انکشاف کیا تفتیش کے دوران کہ ہاں، ہم لوگوں نے ہی زہرا کو مار دیا ہے، زہرا باقی نہیں ہے، ہم نے زہرا کو مار دیا ہے، بلکہ 11 نومبر کی رات انہوں نے اس کو مار کر پھینک دیا تھا، اور شوہر کو بھی یہی بتایا تھا کہ تمہاری بیوی کا کسی کے ساتھ چکر چل رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ یہاں سے بھاگ گئی ہے۔ آپ کو یہاں پر یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ زہرا جو ہے وہ 7 ماہ کی حاملہ بھی تھی، اس کا ایک بیٹا پہلے بھی ہے، شادی کو 4 سال ہوئے، اور ابھی وہ 7 ماہ کی حاملہ تھی۔ مجھے یہ بتائیں ناظرین کہ کس نے کہا ہے آپ اپنی نفرت میں اتنے اندھے ہو جائیں کہ ایک ننھی سی جان کو مارنے؟ وہ اس کے پیٹ میں تھی، وہ بھی پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، اس کو بھی مار دیا۔ جھگڑا کیا تھا؟ وہی ساس بہو کا روایتی جھگڑا، حالانکہ ساس زہرا کی خالہ تھی، نندے زہرا کی کزنس تھے، لیکن جھگڑا کیا کہ ساس یہ سمجھتی تھی اور نندے یہ سمجھتی تھی کہ ہمارا بیٹا یا ہمارا بھائی ہم سے جدا کر دیا گیا ہے، اس کی بیوی نے ہم سے ہمارا بھائی ہمارا بیٹا چھین لیا۔ یہ وہی روایتی باتیں ہیں جو ہر گھر میں ہوتی ہیں، اور میں کہتی ہوں اگر آپ لوگوں کو اپنے بیٹے اتنے ہی لگتا ہے کہ وہ آپ سے دور ہو جائیں گے، تو آپ ان کی شادیاں نہ کیا کریں۔ آپ اس طرح کر کے ایک ایسے خاندان کو، ایک ایسے بچی کو، ایک ایسے نسل کو مار دیتے ہیں، جو یا نسل کی محنت چلا دیتے ہیں، جو خود بھی اپنے دل میں، اپنے من میں بہت سارے خواب لے کر آئی تھی آپ کے گھر میں۔
اور آپ کو میں دوسری بات بتاؤں کہ یہ نہیں تھا کہ جیسے 2 بہنیں آپس میں بیٹھ کر یا 2 بھائی آپس میں بیٹھ کر بچوں کے پیدا ہوتے وقت رشتے طے کر دیتے ہیں، ایسا کچھ نہیں تھا۔ لڑکا محبت کرتا تھا اور لڑکے کے کہنے پر ہی اس کی ماں اور اس کی بہنیں دوبارہ کا رشتہ لینے گئی تھی، اور اس کی ماں اور اس کی بہنوں نے ہی اس کو دلہن بنا کر اپنے گھر لایا اور سجایا، اور جھگڑا پیسے کا بھی تھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ ان کا خیال تھا کہ بیٹا جو ہے وہ سارا خرچ اپنی بیوی کو دے رہا ہے، جبکہ اس کو سارا خرچ اپنی بہنوں اور ماں کو دینا چاہیے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا یہ کہاں کی جاہل غلط سوچ ہے۔ جب آپ کسی کی بیٹی کسی کی بہن سے شادی کرتے ہو تو اس کا آپ پر بہت سارے حق ہوتے ہیں۔ اس بار ساس اور نندوں نے سوچا کہ کیوں نہ زارا کو ہم واپس ہی نہ جانے دیں اور قصہ تمام کر کے الزام لگا دیں گے کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگتے ہی تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا یہ کیسی خالہ تھی۔ ہم نے تو بچپن سے سنا ہے خالہ ماں کی طرح ہوتی ہے، ماں سی ہوتی ہے۔ کون سا فائدہ کیا ہے دوستوں؟ بہت ہی زیادہ نفس نفسی کا عالم ہوا ہوا ہے۔ لاہور سے کسی رشتے دار کو بلایا گیا ان کے گھر کی طرف سے، کبیر کی ماں، انہوں نے لاہور سے ہمیں کسی رشتے دار کو بلایا اور اس کی وجہ سے وہ رشتے دار بتایا جا رہا ہے جو زارا کی ساس ہے ان کا نواسا ہے، یا مطلب زارا کی نندوں میں سے کسی کا وہ بیٹا بتایا جا رہا ہے۔ اس کو بلایا گیا، پہلے سوئی ہوئی زارا کے منہ پر وہی تکیا رکھا گیا اور اس کی سانسیں بند کر لی گئی اور اس کو موت کے حوالے کر دیا چاہیں گے تو اس کو مارنے کی بات تھی نا، اپنے جان میں کسی کو مرڈر کرنا ہے آپ کر دیتے ہیں، اوکے، لیکن اس کے بعد کی بربریت، اس کے بعد کی بے رحمی، کس طرح سے لوگ کرتے ہیں سبھی خالہ نے۔ اب مسئلہ ہو گیا لاش کا، پھر لاش کو کیا کیا جائے، کیسے ٹھکانے لگایا جائے؟ تو لاش کی شناخت کو چھپانے کے لیے انہوں نے ایک اور ڈرامہ کیا۔ انہوں نے یہ شریعت رچا کہ سارا کی لاش میں سے اس کے سر کو الگ کر کے چولہے پر آگ جلا کے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دے، پکنے کے لیے یا فرائی کرنے کے لیے، تاکہ اس کے چہرے کے نقش اور خدوخال جو ہے وہ چمک میں نہ آ سکے اور وہ خراب ہو جائے، تاکہ پولیس اس کی شناخت نہ کر سکے۔ سر کو دھڑ سے الگ کر کے تو چڑھایا گیا، دھڑ کا کیا کریں؟ دھڑ کو انہوں نے بے تحاشا ٹکڑوں میں کاٹا اور 2 بوروں میں بھر کے موٹر سائیکل پر بیٹھ کر اسی جو نوازا تھا اس کا اس کے ساتھ بیٹھ کر، اور وہ بھی نہیں ہے اور ان کو مختلف جگہوں پر مختلف نالوں میں جا کر بہا دیا ہے۔ پولیس کے تفتیش کے دوران انہوں نے بتایا اور وہ جگہ بھی دکھائی، وہاں سے پولیس نے سارا جو کچھ بھی تھا باڈی کے پارٹس جو بھی تھے وہ برآمد کر۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ہم نے بھی اپنے بڑوں سے یہی سنا ہے کہ شادی ہمیشہ اپنوں میں کیا کرے، اپنے ماریں گے بھی تو چھاؤں میں رکھیں گے اور غیر ماریں گے تو غیروں کا احساس نہیں ہوگا۔ یہ اپنے تھے، یہ اپنوں کے حال تھے۔ آج کل کوئی آپ کا اپنا نہیں ہے، سب سے بڑے دشمن تو آپ کے اپنے ہی ہوتے ہیں رشتے دار۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سب ایک جیسے ہوتے ہیں، سبھی رشتے دار ایک جیسے ہوتے ہیں، سبھی بھائی بہن ایک جیسے ہوتے ہیں، میں یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ سب کا ہی خون سفید ہے۔ ہیں اس دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سب کا خیال رکھتے ہیں اور اللہ سے بے تحاشا خوف کھاتے ہیں، ڈرتے ہیں اللہ کی ذات سے، ڈرنا بھی چاہیے کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے مذہب میں یہ ساری قتل و غارت کری نہیں ہے۔ اس طرح سے کیوں کرتے ہیں لوگ؟ اب کیا زہرا کسی کی بیٹی نہیں تھی؟ زہرا اس خالہ کی بھانجی نہیں تھی جس خالہ نے اس طرح کی بے رحمی کا مظاہرہ کیا ہے؟ کیا زہرا اپنی ساس کی بہن کی بیٹی نہیں تھی؟ کیوں اس کو ترس نہیں آیا؟ کیوں اس کو خیال نہیں آیا؟ کیوں اس کی بیٹیاں، نندے تو کہتے ہیں کہ ڈر جاتی ہیں کہ ہمارے گھر میں بیٹیاں ہیں یا ہم بھی کسی کی بیٹی بن کر گئی ہیں، ان سے کیسے ہوا یہ سب کچھ، کیسے کر لیا انہوں نے؟ میری سمجھ سے باہر ہے اور میں بہت زیادہ صدمے کی حالت میں بھی ہوں، بہت زیادہ شوق ہوں کس طرح ہمارا معاشرہ چل رہا ہے۔ اور میں آپ کو آخر میں یہ بتا دوں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ پنجاب کے، ہمارے صوبہ پنجاب کے نواحی علاقے میں ایک چھوٹے سے گاؤں کا واقعہ ہے، ڈسکا کے قریب ایک گاؤں ہے، کوٹلی ڈسکا اسی طرح سے مجھے، تو یہ واقعہ وہاں کا ہے۔ پڑھے لکھے لوگ، بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ جو زارا کے والد تھے وہ خود پولیس میں تھے۔ لوگ نہیں ڈر رہے، پولیس سے نہیں ڈر رہے لوگ، ہمارے اللہ اداروں سے نہیں ڈرتے لوگ، جو کرنا ہوتا ہے وہ کر سکتے ہیں۔
अपनी बेटियों की शादियाँ अच्छे से हो रही, आप ही नहीं सकते कि वो इंसान है या एक जानवर है। अगर वो जानवर है तो अपनी बेटी को पूरा हक दे कि वो उससे अलग होकर वापस आ जाए, या सबसे पहले तो अपनी बेटी को इंडिपेंडेंट बनाए, उसको इतना पढ़ाए लिखाए कि वो अपने पैरों पे खुद खड़ी हो सके, अपना बोझ उठा सके, किसी की मोहताजी उसको ना हो। अगर वो शादी के बाद घर पर भी आ जाती है तो ना उसे भाइयों के आसरे पे रहना पड़े, ना उसे अपने माँ बाप के आसरे पे रहना पड़े। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त चाहूँगी, दुआ में याद रखिएगा और एक दफ़ा उस बच्ची ज़ारा के लिए भी दुआए मग़फ़िरत की लीजिएगा, सूरह फ़ातिहा पढ़ लीजिए। और मरने के बाद भी उसके सर दर्द को अलग कर दिया गया, उसके जिस्म के सूर कर दिया गया। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा, कभी भी रिश्ता अपनों में नहीं कीजिएगा, हाथ जोड़ के दुआओं से। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।